الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو کافی دنوں سے ہم تلاوت کر رہے ہیں، اس کا مطلب سماعت فرمائیں۔ اے مصطفیٰ، وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور جو تمہیں علم اس میں سے عطا کیا گیا بڑا تھوڑا سا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ روح کی تشریح چل رہی تھی، اس کی جو خاصیتیں ہیں وہ گنوائی گئیں۔ اس حوالے سے بھی عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں پھر اپنے شعر میں کہ کائنات کی جان وہی ذات ہے۔ فرماتے ہیں تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک دید جاں با کس دستور نیست۔ فارسی ہے، یہ شعر پہ ہم پہنچے تھے کل۔ یعنی جسم میں روح کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں، اور شعر کا ترجمہ یوں ہے کہ جسم روح سے اور روح جسم سے پوشیدہ تو نہیں ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے، اور روح سے زندگی کی شان ہے۔ یعنی جسم روح سے اور روح جسم سے پوشیدہ تو نہیں ہے، لیکن روح کا دیکھنا انسان کی استطاعت سے باہر ہے۔ اور پھر یہ کہ تو مثال شادی و ما خندائے، تو مثال شادی و ما خندائے، یعنی تیری مثال خوشی کی ہے اور ہماری مثال ہنسی کی ہے۔ یعنی روح اور جسم کا ایک تعلق سمجھانے کے لیے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا جو عرفان ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات کی ہے۔ تو مثال شادی و ما خندائے، یعنی تیری مثال تو خوشی کی ہے اور ہماری مثال ہنسی کی ہے۔ اس کو سمجھیں، کیونکہ روح کی طرح خوشی ایک کیفیت ہے، جیسے روح ایک کیفیت ہے، اسی طرح خوشی جو خوش ہوتا ہے انسان، ہیپینس، یہ ایک کیفیت کا نام ہے، اور جو کیفیت ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، غیر مرئی ہے۔ جتنی بھی کیفیات ہیں، کوئی چیز ہو، بخار ہے، درد ہے، بھوک ہے، خوشی ہے، غم ہے، ہم کا دل کا غم جو زبان تک نہ ہے، یہ ساری کیفیات ہیں۔ غصہ ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے۔ کبھی دیکھا ہے کسی نے بے چینی کی شکل نہیں، غصے کی شکل نہیں، ہنسی کی شکل نہیں، غم کی شکل نہیں نظر آتی، اس کو کہتے ہیں غیر مرئی۔ تو خوشی جو ہے یہ ایک کیفیت ہے جو کہ غیر مرئی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، اور ہماری مثال کیا ہے؟ ہنسی کی ہے۔ انسان کی مثال کیا ہے؟ ہنسی کی ہے۔ انسان چونکہ نظر آتا ہے، ہنسی نظر آتی ہے، چہرے پہ ہنسی جو ہوتی ہے وہ دانت نظر آتے ہیں، ہونٹ الگ شیپ اختیار کرتے ہیں، چہرے کا رنگت اور آنکھوں کی جو چمک دمک ہے یہ نظر آتی ہے۔ تو ہنسی مراد یہ نظر آتی ہے، یہ غیر مرئی نہیں ہے، یہ مرئی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اب دونوں کا تعلق جو ہے ہنسی کا اور اس کے پیچھے جو کیفیت خوشی کی ہے، مطمئن ہونے کی، وہ نظر جو آتی ہے ہنسی، اور کیفیت جو خوشی نظر نہیں آتی، دونوں کا گہرا تعلق ہے۔ کیسے گہرا تعلق ہے؟ اگر خوشی نہ ہو تو سوال نہیں پیدا چہرے پہ ہنسی آ جائے، تو کوئی پھر پاگل ہی ہوگا نا، کہ گھر میں کوئی موت ہوئی ہے اور وہ ہنس رہا ہے،
تو غم ہوگا، غم بھی ایک کیفیت ہے. تو مراد یہ ہے کہ خوشی کے پیچھے جو ہے وہ ایک قوت ہے، جو کیفیت ہے جو میں نظر نہیں آتی، یا خوشی بذات خود کیفیت ہے لیکن ہنسی ہمیں نظر آتی ہے. اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ خوشی کا وجود نہیں ہے، وجود ہے. تو مراد یہ ہے کہ خوشی اگر موجود نہ ہو تو چہرے پر جو ہمیں نظر ہنسی آتی ہے وہ نظر نہیں آ سکتی. تو خوشی غیر مرئی ہے جو نظر نہیں آتی، اور ہنسی اس کا مظہر ہے، اس کا اظہار کرتی ہے کہ بھی پیچھے کچھ ہے. بات سمجھ آ رہی ہوگی. مظہر کہتے ہیں اظہار کرنے والے. اللہ تعالیٰ کی صفات کو کوئی اظہار کرتا ہے نا، عالم ہے، شیخ ہے، ولی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار کر رہا ہے، زبان سے کر رہا ہے نا، تو یا اس کے چہرے پہ خوشی ہے یا مزہ اس کو آ رہا ہے تو وہ ہمیں نظر آتا ہے. اس کو کہتے ہیں مظہر ذات خدا اللہ. جسے شعر ہے، اکثر لوگ اس کو جانتے بھی ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. لوگ تو اس کو نیگیٹو لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائے. فیض وہی بخشتا ہے اور گنج خزینہ وہی بخشتا ہے، لیکن جس کو بخشا وہ اب اظہار کر رہا ہے. حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کا یہ سے منسوب ہے شعر کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی حجویری، علم ایک نور ہے نا، آپ کے دل میں نور عطا فرمایا ہے، اور یہ ایک گنج بخش ہے کہ دوسروں کو بھی نور عطا کر دیتے ہیں. مراد یہ پڑھا دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں، تجلی ان کے جو ہے وہ ان کے چہرے پہ دیکھ کے تجلی پیدا ہو جاتی ہے، روشنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منعکس جیسے ہوتی ہے. تو گنج بخش فیض عالم، یہ پھر اس سے جو جس کا چاہے عالم میں سے کوئی بھی آ کے اللہ تعالیٰ کے جو تجلیات در آئی ہیں وہ حاصل کر سکتا ہے. دینے والا پھر بھی اللہ ہی ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. اب اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، علم ایک نور ہے. یہ جب ہم آئیں گے علم کے تفسیر میں پڑھیں گے، علم ایک نور ہے. وہ جو دل کے اندر نور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وہ ایک خزانہ چھپا ہوا ہے. دے دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں نا، میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ علم ہے، یہ مسائل کا یہ حل ہے، یہ عبادات ہیں، یہ معاملات ہیں، یہ اخلاق بے شمار چیزیں ہیں قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ بڑی پڑی ہیں. سارا نور ہی ہے نا، قرآن کریم خود نور ہے. تو یہ سکھا دیتے ہیں، گنج بخش دیتے ہیں، یہ خزانہ بخش دیتے ہیں اللہ کے اذن سے. فیض عالم مظہر نور خدا. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اظہار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ان پر کرم فرمایا ہے. ناقصاں را پیر کامل، تو جن کو کچھ بھی نہیں آتا. پیر کا مطلب ہے بوڑھا، فارسی کا لفظ ہے بوڑھا. شیخ جس نے بہت ساری دھوپ چھاؤں دیکھی ہو، تجربات حاصل کی ہوں، کہاں ٹھوکر ہے اور کہاں حفاظت سے گزر جانا ہے. شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے بچنے کے طریقے، تزکیہ نفس. میں ویسے آج شعر میں پھنس گیا ادھر، لیکن کوئی بات نہیں، یہ بھی ضروری ہے. ناقصاں را پیر کامل، جو ناقص ہیں، بے علم ہیں، اجڑ ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں، دین کا پتہ نہیں، وہ سکھا دیتے ہیں، ناقصوں کو کامل بنا دیتے ہیں. ناقصاں را پیر کامل، ان ناقصوں کی یہ کامل پیر ہیں. شعر بڑا کمال ہے. ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. اور جو کامل ہیں جب وہ بھی منزل انہیں نظر نہیں آتی تو ان کو یہ منظر رسیدہ کر دیتے ہیں اللہ کے اذن سے. یہ یاد رکھیے بیچ میں، وہ پھر لوگ شور ڈالتے ہیں یہ کیا بات کر دی ہے. عقل جو نہ آئی انہیں کیا کہہ سکتے ہیں، عقل کو ملتی بھی نہیں ہے. یہ بھی کیفیت ہے. اور اگر یہ مادی چیز ہوتی، بازار سے عقل مل جاتی
کوئی بات نہیں، ہم اوکھے سوکھے ہو کے بازار سے خرید کے ان کے لوگوں کے ذہنوں میں بھر دیتے، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ تو جو کامل ہیں انہیں اپنی کوئی منزل دھندلی نظر آتی ہے، کوئی منزل کا تعین نہیں کر پاتے۔ قرآن بھی آ رہا ہے، شریعت کو بھی پتہ ہے، قرآن پہ بھی عبور حاصل ہے، احادیث پہ بھی عبور حاصل ہے، لیکن منزل کا تعین نہیں ہو رہا کہ میرا مقصد کیا ہے، اللہ کا عرفان نہیں ہو رہا، ذات و صفات کی تجلیات نہیں ہو رہی۔ کاملاں را رہنما، تو یہ ہیں تو کامل لیکن راستے کا بھی معلوم نہیں پا سکے، تو حضرت علی حجویری ان کو بھی راستہ دکھا دیتے۔ اس شعر کا بس تھوڑا سا مطلب میں نے بیان کیا ہے کہ وقت جو زیادہ ہو جاتا ہے، تو بہرحال یہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ کیفیت جو ہیں، جتنی بھی کیفیات ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی، جیسے خوشی ہے اور اس کو اظہار کرنے والی اس کی ہنسی ہے۔ بندہ جب ہنستا ہے تو وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے کئی طریقے ہیں، کہیں تو جمپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کئی پٹاخے بھی مارتے ہیں، اور کئی کس طرح کرتے ہیں۔ کوئی آپ دیکھیں اسکرینوں پہ جو بندے خوش ہوتے ہیں کسی بات سے، ان کا اظہار کس طرح ہوتا ہے، وہ جو خوشی نظر نہیں آتی نا، وہ اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور شادی بیاہ پہ دیکھیں، شادی کا مطلب بھی خوشی ہوتی ہے، یہاں جو مصرع ہے وہ ہے بھی تو مثال شادی ہو ماں خندہ ہے، وہ ڈھول ڈمکے بھی کرتے ہیں، خوشی کا اظہار ہے نا، جس کے دل میں خوشی نہ وہ ڈھول ڈمکا تو نہیں کر سکتا۔ تو میں شریعت کی بات ٹھیک ہے ایک الگ جگہ، اس کی بھی کوئی حدود ہے، وہ نہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے آپ سے۔ ابھی ان چکروں میں نہیں پڑ جانا کہ جی ڈھول ڈمکا جائز ہے نہ جائز، یہ امت یہ بھی چکر کرتی ہے، یار ٹھیک ہے جائز نہیں، بات سمجھو تم مراد یہ خوشی کا اظہار مختلف طریقے سے ہوتا ہے، اور کئی خوشی کا اظہار کیسے کرتے ہیں، اللہ نے کوئی خوشی دی، بانٹنا شروع کر دی، دولت، لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، روٹی کھلا رہے ہیں، کپڑے پہنا رہے ہیں، لوگوں کے کام کر رہے ہیں، یہ بھی خوشی کا اظہار ہے نا، اندر خوشی ہے، کوئی غمی کا اظہار کرتے ہیں پھر۔ تو اس طرح مراد یہ ہوئی بات کہ ہر کیفیت کا اظہار ہے، جیسے خوشی کا اظہار ہنسی ہے، خوشی ہمیں نظر نہیں آتی، ہنسی ہمیں نظر آتی ہے، تو مراد یہ ہنسی جو ہے وہ خوشی کا مظہر ہے، اس کا اظہار کرنے والی ہے، مظہر نور خدا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں اپنے دوست کی تشہیر کرتے ہیں، لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، لوگوں کو خوشیاں دیتے ہیں۔ اب یہ جو ہنسی ہے یہ مبصر ہے، ہمیں نظر آتی ہے، محسوس بھی انسان خود بھی کرتا ہے، دوسرے بھی محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ خوشی ہے، لہٰذا کائنات میں ذات باری تعالی کا انداز ظہور خوشی کی مانند ہے، جو خود تو پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ پوشیدہ ہے اس کی ذات و صفات، مگر اس کا مقام ظہور یعنی دہان انسانی ہے۔ انسان جب گفتگو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا اظہار کرتا ہے، اور یہ جو ہمیں منہ ہے، گفتگو ہے، انداز ہے، بات کرنی ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، یہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے، اس کے حواس خمسہ ٹچ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو چیز کیفیت کار فرمایا وہ اس کو ہم نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جیسے خوشی کے بغیر ہنسنا ناممکن ہے، ممکن ہے ہی نہیں، اسی طرح اگر ذات کا وجود، اللہ رب العالمین کا وجود اور اس کا ظہور نہ ہوتا تو نظام کائنات معطل ہو کر رہ جاتا۔ اسی طرح عارف رومی نے ایک اور مثال سے اس حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کو کروں گا تو میں کل ہی 14 منٹ ہو گئے ہیں۔ انت کر ریح و نحن کر غبار، کہ تیری مثال ہوا کی ہے اور ہماری مثال غبار کی ہے۔ اس پہ کل بات کریں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔